رہا ہے، یہی جو معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہے یہ ہے نہیں، بلکہ وہ تعریف کرتا ہوا نظر آئے کہ اچھا یہ ہے آپ کا کردار اتنا بہترین ہے، آپ اچھا دوسروں کی مدد کرتے ہیں، آپ ہی ہیں جن کے امام کا جو ہے وہ لوگ چرچا کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ آپ کا نام لے، آپ کی وجہ سے کوئی آپ کے امام کو جو ہے وہ غلط نہ کہنے پائے۔ پھر امام فرماتے ہیں شیعہ وہ ہے کہ جو مومن کے لیے برکت ہو اور کافر کے لیے حجت ہو۔ امام جو ہے فرماتے ہیں جو مومن کے لیے برکت ہو، یعنی سوچے اس کے پاس ایمان ہے لیکن شیعہ کے لیے برکت اس کے لیے بن جاتی ہے۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ بعض جب جو ہے وہ حساب کتاب کا دور ہے، بہت سارے شیعہ ہوں گے جو دوسرے مومن کی شفاعت کریں گے، اور کافروں کو حجت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے یہاں جا کے کھانا کھائیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے جب بلایا جائے تو ان کے یہاں پہنچ جائیں، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو وہ باتیں بتائیں کہ جس کی طرف وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آئیں، آپ کے دین کی طرف بھاگے چلے آئیں۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ جب ہمارے کلام کی تم خوبصورتی کو لوگوں کو بتاؤ گے تو تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ سلوات پڑھیں محمد والے۔ جلدی سے امام فرماتے ہیں شیعہ وہ ہے کہ جو کسی بے شبہے کے موقع پر رک جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اس کو یقین ہونے کی منزل الگ ہے، اس کو صرف شک ہے۔ مثلا ایک آدمی نے اس کے سامنے کوئی کھانا پیش کیا، اس کو یہ شک ہے کہ پتہ نہیں یہ کھانا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، تو فوراً جو ہے وہ اس کو کہہ دے گا کہ ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ یہ شیعوں کی پہچان ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ لائے ہو نا لے آؤ، آپ تو لائے، تو یہ ساری یہ شیعوں کی پہچان نہیں ہوتی ہے، بلکہ امام نے فرمایا کہ اگر شبہہ بھی ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے عثمان بن حنیف سے رضی اللہ عنہ میں امام نے کہا تھا کہ دیکھو جب تمہارے سامنے کوئی غذا پیش کی جائے، کوئی کھانا پیش کیا جائے اور تمہیں صرف شبہہ ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ پاک ہے کہ نہیں ہے، یہ نجس تو نہیں ہے، اس میں سود اور بیاج کا تو نہیں ہے، کسی بھی طریقے کی کوئی گندگی تو نہیں ہے، حرام کی ملاوٹ تو نہیں، تو ہرگز اس کو استعمال نہ کرنا۔ یہ شیعوں کی پہچان ہوتی ہے کہ اگر صرف شک ہے ذرہ برابر تو اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اگر ہمیں یقین بھی ہوتا ہے تو آپ لے کے آؤ، لے ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہوتی شیعوں کی پہچان۔ پھر آخری میں جو ہے امام ارشاد فرماتے ہیں شیعہ منافق نہیں ہوگا، شیعہ دو زبانیں نہیں رکھتا ہے، شیعہ جو ہے دو طریقے کی بات نہیں کرے گا کہ آپ کے سامنے کہتے تو ہم بڑے کی مرد ہیں، مرد کی زبان ایک ہوتی، صحیح بات ہے، آپ کے سامنے ایک ہوگی دوسرے کے سامنے دوسری بات ہوگی، سب کے یہ جو ہے وہ الگ الگ ہوتی۔ تو امام نے فرمایا کہ شیعہ منافق نہیں ہوگا، اس کے بعد دو زبانیں نہیں ہوں گی، ذلت سے دور ہوگا، دنیا چاہے کہ اس کو ذلیل کرنا لیکن وہ ذلیل نہیں ہوگا، یہ امام فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ریاست طلب نہیں ہوگا، اس کو ریاست دی جائے گی لیکن وہ ریاست کو قبول نہیں کرے گا۔ امام کا بہترین جملہ ہے کہ امام نے کہا ہم اپنی اس ٹوٹی ہوئی جوتی کے بدلے اگر کوئی کہے کہ یہ ٹوٹی ہوئی جوتی ہمیں دے دو تاکہ تمہیں عرب کی حکومت دے دے، تو امام نے کہا ہم عرب کی حکومت نہیں چاہتے، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ امام کی جو ہے وہ امام کا جملہ، تو ان کے چاہنے والے کم سے کم یہ تو کہتے ہیں۔ اور دنیا نے دیکھا جب لوگ دوڑ رہے تھے جو ہے وہ حکومت اور ریاست کے لیے، تو امام کھڑے ہوئے تھے، خود حکومت دوڑ کے اور کہا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلیفہ بن جائیں، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے امام بن جائیں، کیونکہ اسلام اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے جو جاہلیت سے ہی بدتر ہو گیا ہے۔ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ ہمیں ریاست کی طرف نہیں ہے۔ شیعہ وہ ہوگا جو شرک سے دور ہوگا۔ آخری جو ہے وہ پوائنٹ امام فرماتے ہیں شیعہ وہ ہے جو بے ادب نہیں ہوگا، بدتمیز نہیں ہوگا۔ یہ آخری جو ہے وہ امام نے ان سارے میں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امام کے حقیقی شیعہ بن جائیں، اس کی طرف امام نے اشارہ کیا ہے کہ وہ علی بن ابی طالب کا حقیقی شیعہ ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ پھر امام کا جملہ جو ہے آخری میں کہ امام خود کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ تم اس منزل پر نہیں آ سکتے ہو جس طریقے سے ہم ہیں، لیکن کم سے کم ان صفات کو جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، کم سے کم یہ کوشش کریں کہ ان پر عمل ہو تاکہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے، تاکہ ہمارا جو گاؤں ہے ایک بہترین گاؤں بن جائے، دوسرے کہیں کہ گاؤں بہترین ہے، یہ گاؤں اچھا ہے، اگر کسی چیز کو سیکھنا ہے، کسی چیز کو جاننا چاہتے ہو تو اس گاؤں میں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے معاشرے سے، ہمارے گاؤں سے ہم لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین